بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق الله العظيم محترم علماء کرام، معزز حفاظ کرام، محلے کے بزرگ حضرات، عزیز و دوستو، میں بہت دیر آپ کے سامنے حال نہیں رہوں گا کیونکہ کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہیں اور بہت قیمتی بات مفتی صاحب سے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ ہمارے بنارس کے بہت جید اور محقق عالم ہیں، ان کے استاد بھی ان کے بارے میں کہا کرتے ہیں، ان کی تعریف کیا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں عالم دین اور حافظ قرآن اور طالب قرآن کے خادم ہونے کی حیثیت سے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ہمیں جو یہاں بیٹھنے کی جگہ ملی ہے اسی خدمت کا یہ ثمرہ ہے۔ یہ قرآن ہی کے اعجاز، اہل قرآن کی خدمت، ان کی عزت و اکرام کرنے کا یہ ثمرہ ہے، مجھے یہاں بٹھایا گیا ہے۔ اور اگر ہم قرآن سے اپنا رابطہ مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ اللہ عزت کی اونچی چوٹی پہ دنیا میں بھی پہنچائیں گے اور آخرت میں بھی پہنچائیں گے۔ ساری بات آپ کے سامنے آ گئی۔ الرحمن علم القرآن، اللہ پاک نے اپنے نام کے ساتھ فوراً کہا علم القرآن۔ قرآن کا سیکھنا، قرآن کا یاد کر لینا، قرآن پر عمل کرنا بغیر رحمان کی رحمت کے نہیں ہو سکتا، بغیر رحمان کی رحمت کے نہیں ہو سکتا۔ اور اپنے نام کے بعد فوراً اللہ نے علم القرآن فرمایا۔ معلوم یہ قرآن کا سیکھنا اللہ کو بہت محبوب چیز ہے، اور یہ پہلے ہی سے اللہ کے ہاں مطلوب چیز تھی۔ اللہ پاک نے علمہ البیان بعد میں فرمایا، خلق الانسان بعد میں فرمایا الرحمن علم القرآن۔ قرآن کا سیکھنا بغیر رحمت الہی کے نہیں حاصل ہو سکتا، قرآن کا یاد کرنا بغیر رحمت خاصہ کے نہیں حاصل ہو سکتا۔ ایسے ہی قرآن پر عمل کرنا بھی بغیر رحمت الہی کی توفیق کے ہم عمل نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں رب سے ہی متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اس رب سے ہی مانگنا ہے۔ کہ جس طرح اللہ پاک نے ہم جیسے لوگوں کی زبان پر اپنا کلام پاک جاری فرما دیا، اپنا کلام جاری فرما دیا۔ کلام اللہ کی صفات ہے، جیسے اللہ کا تعلق کعبہ سے ہے، بیت اللہ ہے، اور قرآن کا تعلق بھی اللہ ہی سے ہے، کلام اللہ ہے۔ ابھی مولانا نے بتایا کہ قرآن دنیا کی روح ہے، دنیا سے پہلے قرآن اٹھایا جائے گا، وہ لکھے اساد، پھر کعبہ اٹھایا جائے گا۔ ایسے ہی جتنی محبت اور جتنا قرب، جتنا لگاؤ، جتنی نسبت اللہ تعالیٰ کی کلام الہی سے ہوتی ہے اتنی کسی چیز سے نہیں ہوتی۔ جیسے ہم کعبۃ اللہ کا احترام کرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اس کو بوسہ دیتے ہیں، اس کو ہاتھ رکھ کے دعا کرتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے، ہمارا اور آپ کا اس پر ایمان ہے، اس کی عظمت دلوں کے اندر ہے، اس سے کہیں کہیں عظمت قرآن کریم کی نہیں ہے۔ خوب سمجھ لو۔ اس لیے قرآن کا چومنا بھی عبادت ہے، قرآن کا چھونا بھی عبادت ہے، قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا پڑھنا تو عبادت ہے ہی میرے بھائی دوستو بزرگ۔ اس لیے جب اس کو چھوئے تو اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جب اس کو دیکھے تو یہ سمجھیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ جیسے کعبہ پہ نگاہ پڑتی ہے تو آدمی حیبت کے مارے لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ جو لوگ وہاں گئے ہیں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وہاں جانے کی، اس کو دیکھنے کی، وہاں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کہاں دیکھتے ہیں کہ لڑکا ایک حیبت سے طاری ہو جاتی ہے۔ ایسی ہم بار بار قرآن کو دیکھتے ہیں، اس لیے اس کی عظمت دل کے اندر میرے دوست بزرگ کو نہیں رہے گی، اللہ معاف فرمائے۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ ہادہ کلام و ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ جب قرآن ہاتھوں میں ہو تو ہاتھوں میں لرزہ ہو، جب زبان پہ ہو تو زبان میں رقت ہو، جب آیت رحمت ہو اللہ کی رحمت سے امید ہو، چہرے پہ بصاصت ہو، جب آیت عذاب ہو دل میں ایک کسک ہو، افسوس اور شرمندگی ہو، پچھتاوا ہو۔ یہ کلام پاک کا ایک حق ہے، یہ کلام پاک کا ایک حق ہے دوست بزرگوں۔ یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ قرآن رمضان میں اتارا گیا، جو رمضان بابرکت ہے وہ قرآن کی وجہ سے ہے، جو رمضان بابرکت ہے وہ قرآن کی وجہ سے بابرکت ہے۔ اس لیے قرآن کا خاص اہتمام کریں۔
اب وہ ہمارے بھائی، وہ ہماری بہنیں، بوڑھے بوڑھیاں جو قرآن نہیں پڑھے ہیں، وہ رمضان میں ان کا دل للچاتا ہے کاش ہم بھی پڑھے ہوتے۔ لوگ کئی قرآن پڑھ لیتے، کئی پارے پڑھ لیتے، کاش ہم بھی پڑھے ہوتے، ہم بھی قرآن کو چھوتے، اٹھاتے اور دیکھتے اور پڑھتے، ہمارا مرتبہ بڑا ہوتا۔ تو وہ محروم نہیں ہے، جن کو چند آیتیں بھی یاد ہیں، چند صورتیں بھی یاد ہیں، وہ بھی کلام پاک کو اٹھا لیں، وہ بھی کلام پاک کو کھولیں، جہاں وہ آیتیں لکھی کسی سے پوچھ لیں، اسی آیت کو، اسی چند سورہ کو بار بار پڑھیں، کیونکہ قرآن کھولنے کا بھی ثواب، قرآن چھونے کا بھی ثواب، قرآن دیکھنے کا بھی ثواب، قرآن پڑھنے کا بھی ثواب، محروم نہ رہیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے قرآن پڑھا نہیں، کیسے قرآن کو کھولیں، کیسے چھوئیں، نہیں دوستو بزرگوں، ہم لوگ اللہ والوں کی جدی سوری کرتے ہیں، یہی ملتا ہے، اپنی کوئی بات نہیں، ہم نے اللہ والوں سے یہی سیکھا، ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کسی کو کوئی محروم نہ رہے، کہ جو نہ پڑھا لکھا ہو، چند سورتیں جانتا ہے، قرآن کھول لے، وہی سورہ 10 بار آدھی گھنٹہ پڑھے، 1 گھنٹہ وہ پڑھتے ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں، ہم قرآن نہیں پڑھا ہے، چند صورتیں یاد ہے، وہی چند صورتوں تکرار 10 بار کرے، 100 بار کرے، 20 بار کرے، اللہ کا انعام اس کو بھی اتنے ملے گا، ہر حرف پر 10 نیکی، چاہے ایک آیت کو 1000 بار پڑھو، اللہ کے نصاب اتنے ہی، اس لیے وہ محروم نہ ہو جو نہیں پڑھیں، کم پڑھیں، 2 پارہ 4 آیتیں 4 صورتیں یاد ہیں، وہ بھی کلام پاک کو کھولیں، اس کو کھولنے کا ثواب، بوسہ دینے کا ثواب، اس کو دیکھنے کا ثواب، قرآن پاک کا چھونا بھی سنت ہے، اس کا دیکھنا بھی سنت ہے، اس کا پڑھنا بھی سنت ہے، اور اس کو سننا بھی سنت ہے، اس لیے قرآن کو پڑھیں، ہمارے نبی کی سنت ہے، اس لیے قرآن کو پڑھیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے قرآن کو چھوئیں کہ نبی علیہ السلام نے چھوا ہے، اس لیے ہم چھوتے، اس لیے بوسہ دیں، اللہ کے نبی نے بوسہ دیا ہے، اس لیے ہم بھی بوسہ دیتے ہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہر جگہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 جزء دوستو بزرگوں، تب مل کے ایمان مکمل ہوتا ہے دوستو بزرگوں۔ تو ہم محروم نہ رہیں جو نہ پڑھنے والے ہیں، افسوس نہ کریں، بہت سارے واقعات ہیں اس سلسلے میں، قرآن کو ابھی حال کا واقعہ ہے، ہمارے مربی، استاد، مرشد، مشرق سب کچھ کہہ لو، انہی کی دین ہے، انہی کا میں مرہون منت ہوں کہ یہاں بیٹھا ہوں۔ مولانا عبد الغفار صاحب رحمۃ اللہ علیہ انگلی پکڑ پکڑ ہم لوگوں کو سکھایا انہوں نے، الحمدللہ انہی کی توسط ہے کہ ہم لوگ آج قرآن کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ کا احسان اللہ موت تک باقی رکھے، اللہ ہم سب کی اس کا شوق نصیب فرمائے۔ وہ بیان کرتے تھے جونپور کا حال کا واقعہ ہے کہ اس راستے سے قبرستان تھا، ایک اللہ والے صاحب دل گزر رہے تھے، ایک عجیب خوشبو پھوٹ رہی تھی، قبرستان سے آ رہی تھی، بے قرار ہو گئے کہاں سے خوشبو آ رہی ہے، دیکھتے دیکھتے قبرستان پہنچے، پھر کس قبر سے آ رہے وہاں پہنچے، ایک قبر خاص ہوا جو تازی قبر تھی، وہاں سے خوشبو پھوٹ رہی تھی، وہ سمجھے کوئی خاص اللہ کے ولی کی یہ قبر ہے، کوئی اللہ کے چہتے کی قبر ہے، تب تو ایسی خوشبو آ رہی ہے۔ تو معلوم کیا یہ کس کی قبر ہے، کس کی میت ہے، معلوم کرتے فلاں 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 کی میت ہے، زیادہ ان کے گھر پہنچے، معلوم کیا یہ کس کی قبر ہے، ہمارے فلاں کی قبر ہے۔ بھائی ان کا کون سا عمل تھا؟ بھائی کوئی ایسا عمل نہیں تھا، وہ کچھ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، قرآن بھی نہیں پڑھے تھے، ہاں نماز تو پڑھتے تھے، ہاں ایک عمل ان کا تھا، کیا عمل تھا؟ تو روزانہ قرآن شریف پڑھے نہیں تھے لیکن قرآن کھولتے تھے، باوضو بیٹھتے تھے اور کچھ وقت اپنا لگاتے تھے، ہر سطر عمر پھیرتے تھے، اور یہ بھی قرآن اللہ کا قرآن ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، یہ حق و سچ ہے، یہ بھی اللہ کا قرآن ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، یہ حق و سچ ہے۔ ان کا یہی عمل تھا کہ بس اسی کی برکت یہ خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ جو آدمی بغیر پڑھا لکھا بھی اس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اس کی تصدیق کر رہا ہے، تو اس کا یہ مقام دنیا کے اندر ہے۔ جو آدمی معنی مراد سمجھ کے پڑھے، اللہ اس کو کیا مقام دیں گے ہم آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں زیادہ تلاوت کریں، جو نہ پڑھ لکھے چند صورتیں یاد ہیں اسی کو بیٹھ کے آدھی گھنٹہ 20 منٹ تکرار کرتے رہیں، اس کو بھی ثواب ملے گا، وہ محروم نہیں رہے گا، اس کا 1 گھنٹہ تلاوت میں لکھا جائے گا۔ ہماری ماں بہنیں بھی اس کا اہتمام کریں، یہ نہیں کہ 5-10 قرآن ختم کریں تبھی اس کو ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا دین بہت بڑا ہے، اللہ خزانہ وسیع ہے، ہر حرف پر نیکیاں ملتی ہے، چاہے سمجھ کے پڑھو چاہے بے سمجھے پڑھو، چاہے سمجھ کے پڑھو۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ رمضان کا روزہ آنے والا ہے، اور آدمی روزہ رکھتا ہے۔ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ کہ ہم متقی بن جائیں، آپ متقی بن جائیں، عورتیں متقی بن جائیں، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ ہم سب بیان بھی سنتے ہیں، سنتے کہ ہم سب سحری کے وقت نیت کر لیتے ہیں، زبان سے پڑھ لیتے ہیں، بسم غدیر نویت من شہر رمضان، میں نیت کرتا ہوں کل روزہ رکھنے کی۔ کا اصل نیت تو دل کی نیت ہے، ارادہ کیا ابھی نیت ہو گئی، یہ ہے تعلیم۔ دل کی نیت کرنا یہ ہے تعلیم، اور ایک ہے تربیت۔
اللہ تعالیٰ تم روزانہ جب روزہ رکھتے ہو، افطار سحری کھاتے ہو، سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس وقت دعا جو قبول ہوتی ہے، لہٰذا جہاں تم زبان سے عربی زبان میں دعا کرتے ہو، میں نیت کرتا ہوں روزہ رکھنے کی، وہی یہ نیت کیا کرو اپنی زبان میں، یا اللہ میں نیت کرتا ہوں کل روزہ رکھنے کی، اے اللہ اس روزہ کی برکت سے مجھے متقی بنا دے، مجھے متقی بنا دے۔ 30 جو روزہ رکھتا ہے وہ گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے، اگر اللہ نے قبول کر لیا ضرور تقویٰ پیدا ہو جائے گا۔ کتنا رمضان گزر گیا جہاں کے تہار رہ گئے، کوئی تقویٰ طہارت پیدا نہیں ہوئی، کوئی اللہ کا ڈر خوف پیدا نہیں ہوا، جہاں نمازیں جتنی تھی اتنی ہی ہیں، اس سے بھی کم ہو جاتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ رمضان میں اشراق پڑھنے والے سو جاتے ہیں، چاشے پڑھنے والے سوئے رہتے ہیں، اور وابل پڑھنے والے دو رکعت چلے جاتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے میرے دوست بزرگوں؟ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ وہ محنت عبادت کا ہے، وہ تقویٰ پیدا کرنے کا ہے، تقویٰ اللہ سے مانگو۔ اس لیے اللہ جو کلام پاک کے اندر آیت نازل ہوئی، قد افلح من زکاہا، اور اللہ کے نبی نے کہا اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا، اے اللہ جب آپ تقویٰ کا مطالبہ کر رہے ہیں، تقویٰ تزکیہ کا مطالبہ کر رہے ہیں، تزکیہ ہم خود نہیں کر سکتے، میرے نفس کے مالک تو آپ ہی ہیں، اے اللہ میرا تزکیہ آپ ہی کر دیجئے۔ اس لیے متقی بننے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، متقی اللہ ہی بنائیں گے، ہم مانگے تو صحیح۔ اس لیے رمضان میں اس وقت میں اپنے زبان میں نیت کر لیا کرو، اے اللہ میں روزہ سحری کھاتا ہوں کل روزہ رکھنے کی، اے اللہ اس کی برکت سے مجھے متقی بنا دیجیے، پرہیزگار بنا دیجیے۔ کیا بعید کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرما لے اور تقویٰ کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا کلام اللہ کی تلاوت کا کرنا، تراویح کا پڑھنا، روزہ کا رکھنا اور صدقہ خیرات زکوٰۃ کا اہتمام ادا کرنا اللہ آسان فرمائے، حتیٰ کہ اللہ اعتکاف کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أرضنا وارض عنا، اللهم كن لنا واجعلنا لك، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، اللهم أرضنا وارض عنا، اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا حلالا وواسعا وشفاء من كل داء، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس اجتماع کو قبول فرما، یا اللہ کہنے والوں کے بھی قبول فرما، اللہ سننے والوں کو بھی قبول فرما، یا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ترتیب سے تجویز سے آداب کی رعایت کرتے ہوئے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جیسی بھی تلاوت اب تک ہوئی سے قبول فرما، اے اللہ ایمان کامل نصیب فرما، موت تک ہم سب کے ایمان کی عقیدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ امت کو ارتداد سے الحاد سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کفر شرک بدعات رسم و رواج سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرما، یا اللہ 5 وقت کی نمازوں کے اہتمام سے قائم رکھنے کی مردوں کو عورتوں کو توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمارے جان و مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہماری عورتوں کی عزت کی عصمت کی عفت کی حفاظت فرما، مساجد کی مدارس کی خانقاہوں کی مراکز کی دینی کی حفاظت فرما، دینی مکاتب کی حفاظت فرما، دینی شعار کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اعمال میں اخلاص نصیب فرما، کلام اللہ کی تلاوت پر دوام نصیب فرما، حلاوت قرآن عطا فرما، یا اللہ علم قرآن عطا فرما، فہم قرآن نصیب فرما، عمل قرآن کی توفیق عطا فرما، گھر گھر میں تلاوت کی کلام اللہ کی تلاوت کو زندہ فرما، کلام اللہ کی تلاوت کو اے اللہ ہر وقت حیران کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما،
یا اللہ جو حافظ قرآن ہے ان لوگوں کے جو مراتب ہیں ان کو اللہ ان سب کو وہ عطا فرما یا اللہ۔ وہ مرتبہ تو جب ہے تو اس پر عمل کیا جائے، اس پر جاری رکھا جائے۔ اے اللہ خاتمہ بر ایمان پر ہو، اے اللہ ایسا ایمان نصیب فرما، ایسی تلاوت نصیب فرما، ایسا عمل نصیب فرما یا اللہ۔ اپنا دھیان نصیب فرما، اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، جان مال کا استعمال صحیح ہونے کی سبیل پیدا فرما، حلال طیب روزی نصیب فرما، بیماریوں کو صحت نصیب فرما، پریشانیوں کے پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ اجتماع کو منعقد کرنے میں جن لوگوں نے جو بھی تعاون کیا ہے ان کے اس تعاون کو قبول فرما یا اللہ۔ بہترین جزائے خیر عطا فرما یا اللہ۔ اس بستی والوں کی مغفرت فرما، حاضرین و غائبین کی مغفرت فرما، عورتوں مردوں کی مغفرت فرما، ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما، ہم سب کے رشتہ داروں کی مغفرت فرما یا اللہ۔ ہم سب کے اساتذہ کرام کو، مشائخ اعظام کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، بہترین جزائے خیر عطا فرما، ہم سب کے والدین کو بہترین جزائے خیر عطا فرما یا اللہ۔ پوری امت کو مسلمانوں کی مدد فرما، غیبی تائید فرما، عالم ہدایت کو عام فرما، گھر گھر میں دینی فضا کو قائم فرما یا اللہ۔ پردہ کو، حیا کو عام فرما، بے حیائی کو بے پردگی کو ختم فرما یا اللہ۔ دینی ماحول، دینی فضا قائم فرما، دین کے محنت کو پورے عالم میں عام فرما، ہر ایک کو دین کی محنت کرنے والا بنا۔ تمام جماعت حقہ میں اتفاق پیدا فرما، امت میں اتفاق پیدا فرما، آپس میں اخلاق معاملات درست فرما، تکبر حسد کینہ عجب نام و نموز حفاظت فرما یا اللہ۔ شعبان کی برکات سے بھی مالا مال فرما اللہ۔ رمضان کے اندر صحت، تندرستی، عافیت کے ساتھ سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ کتنا رمضان گزر چکا اللہ، تقوی پیدا نہیں ہوا یا اللہ۔ یہ رمضان ہماری زندگی کا آنے والا ہے، اس میں حیات برکت حیات عطا فرما، زندگی میں برکت عطا فرما اور حقیقی تقوی نصیب فرما۔ پھر زندگی ملے کہ نہ ملے، حیات ہو کہ نہ ہو، صحت ملے کہ نہ ملے یا اللہ، اس بار حقیقی تقوی نصیب فرما، اپنی نسبت سے مالا مال فرما، حضور پاک کی سچی اتباع نصیب فرما اللہ۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ حضور پاک علیہ السلام جتنی بھی دعا مانگی ہے اس میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما، جن شروع سے پناہ چاہیے ہم سب کو پناہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين آمين برحمتك يا رب۔